جیسے صاحب پہلا سوال ایک عام آدمی کا سوال، یہ جو سب کہہ رہے ہیں کہ 9.6 انفلیشن کے نمبرز آ گئے ہیں، پچھلے سال اسی مہینے یہ 23.7 پہ تھے، کیا واقعی یہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا پھر جو میرا شک ہے نمبر فجنگ کا وہ درست ہے؟ کیسر صاحب انفلیشن کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. انفلیشن جو ہے وہ ایک ریٹ ہے، شرح ہے. اگر انفلیشن 15% سے 9% ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کا بڑھنے کا جو رفتار ہے وہ کم ہو گیا. اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ قیمتیں کم ہو گئی. یہ حکومت بھی کلیم نہیں کرتی ہے اور آج بھی نہیں کر رہی ہے. قیمتیں کم ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، قیمت بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہو گئی ہے. ٹھیک سر، اچھا وہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا. اب یہ بتائیے سر کہ آئی ایم ایف نے منع کر دیا کہ پنجاب نے کیسے سبسڈی دے دی ہے. آئی ایم ایف کا ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی 37 ماہ کا یہ پروگرام ہے، سبسڈی دینے سے منع کر دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری معیشت اب صحیح راہ پر آ سکتی ہے؟ کیا موجودہ حکومت کی نیتیں آپ کو صاف نظر آ رہی ہیں یا پھر وہی پرچی کا نظام، نیپوٹزم، اقربا پروری، اپنوں میں ریوڑیاں تقسیم کرنا اور جو خاص لوگ ہیں ان کو بچا لینا، جو غریب شریف ہیں ان کو نشانہ بنانا؟ آپ نے کیا دیکھا سر؟ نہیں، یہ کسی بھی جو آپ نے اتنے سارے الفاظ استعمال کیے میں تو نہیں کامنٹ کروں گا کسی بھی چیز پر. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے قرضدار ہوتے ہیں جی سر، اور اتنے حد تک قرضدار ہوتے ہیں تو پھر وہ شرائط لگاتا ہے اور وہ شرائط آپ کو ماننی ہوتی ہے. تو ہم نے جو اپنی معاشی اور کچھ سیاسی خود مختاری بھی کھوئی ہے وہ یہ کہ ہم پچھلے 25-30 سال سے ہر 100 روپے کے ریونیو پہ 200 سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $200 سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. یہ 100% پلس ڈیفیسٹ ہے دونوں، اور دونوں کو کور کرنے کے لیے ہم قرضے لیے چلے جاتے ہیں. اب ہم اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ قرضہ واپس کرنے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں اور سارے قرضے ہم اسی لیے لے رہے ہیں. اب قرضہ کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کے لیے ہم نہیں لے رہے ہیں اور وہ یہ سچویشن اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ اب جو کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا کوئی اور ہو، ہمارے دوست ملک بھی ہے، چائنا ہے، سعودی عرب ہے، وہ کوئی ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمیں، آپ نے پوچھا حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ یہ دونوں ڈیفیسٹ کنٹرول میں رکھیں. اگر ہم یہ ڈیفیسٹ کنٹرول میں کر لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کا پریشر نہیں ہوگا اور ہم آئی ایم ایف کی بات ماننے پہ مجبور نہیں ہوں گے. اور اس کو کرنے کے لیے ایک اسٹیپ تو یہ ہے کہ جو حکومت کے اپنے اخراجات ہے، وہ جو اس وقت ہم 100 روپے کے ریونیو پہ 200 روپے سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، وہ کم کریں تاکہ وہ یہ ڈیفیسٹ جو ہے، یہ خسارہ جو ہے مینیجبل ہو اور پھر معیشت اسی سے اسٹیبل ہوگی. کیا آپ کو نیت نظر آ رہی ہے سر کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے گی؟ ڈو یو سی دا ول سر؟ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے پچھلے 25-30 سال میں، اس میں ہر قسم کی حکومت ہے. فوجی بھی تھی، سویلین بھی تھی، اس پارٹی کی بھی تھی، اس پارٹی کی بھی تھی، سب ذمہ دار ہے اس کو لانے کے لیے. تو جب ہم نیت کی بات کرتے ہیں تو کسی حکومت کی نیت کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریاست کی نیت نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی. ریاست کی نیت یہ ہے کہ قرضہ لے کے کام چلاؤ، قرضہ نہیں مل رہا ہے تو اثاثے بیچو، اور اب تو اثاثے بھی نہیں بک رہے. ہم پی آئی اے بیچنا چاہتے ہیں، کوئی خریدار نہیں ہے. اور سر باقی جو اثاثے ہیں، 208 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا ذکر کیا تھا آئی ایم ایف نے کہ یہ خسارے میں ہیں، ان سے جان چھڑاؤ. یہ 1000 ارب کا ٹیکہ پاکستان کی معیشت کو ہر سال لگاتے ہیں. کیا ہم کبھی ان کی نچکاری کر پائیں گے؟ کیونکہ نچکاری کی جو سینٹ کمیٹی کا سر اجلاس ہوا تھا آخری، اس پہ بتایا گیا کہ پچھلے 5 سالوں میں 50 لاکھ تو مشیروں میں بانٹ دیے گئے، فائنینشیل ایڈوائزروں میں تقریباً، اور کوئی نچکاری ہوئی نہیں سر. تو ایسے تو ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو 208 ہیں، ان کی کبھی پرائیویٹائزیشن ہو پائے گی؟ کیسر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں ہو پائے گی؟ بات یہ کہ نچکاری کوئی میجک بلٹ نہیں ہے کہ آپ نچکاری کریں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. کس طرح نچکاری کرتے ہیں؟ ہم نے 1992 میں ایک سال میں 100 کے قریب انڈسٹریز پرائیویٹائز کی، اور اس وقت بھی یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہم کر دیں گے تو ہمارا جو خسارہ ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن خسارہ بڑھ گیا. بڑھ اس لیے گیا کہ وہ سارے پیسے جو آئے تھے 80% سے زیادہ
وہ ہم نے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں لگا دیا. وہ ایکسپینڈیچر جس کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, معاشی ترقی سے تعلق نہیں ہے, ہم اس میں خرچ کر دیتے ہیں. وہ ایکسپینڈیچر کبھی کم نہیں ہوتا, بڑھتا چلا جاتا ہے. ادارے بناتے چلے جاتے ہیں ہم, اداروں میں بھرتیاں کرتے جاتے ہیں, اور بھرتیاں میں اسمال چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی. جس ادارے میں ایک ڈائریکٹر جنرل اور ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھا, اس ادارے میں اب 9 ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے. واہ. ابھی حال ہی میں اسی ہفتے میں سول ایویشن اتھارٹی کو توڑ کے 3 اتھارٹی بنا دی گئی. تو یہ کب بند ہوگا؟ تو نیت جو ہے وہ ریاست کی ہے, حکومت جو بھی ہو, ہر حکومت نے یہ کام کیا ہے معیشت کو یہاں پہنچانے میں. سر یہ بتائیے کہ آپ نے 3 کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا, آپ نے کہا میں واپس جاؤں گا اور ان کا حصہ بنوں گا. آج جب ہمارے وزیر خزانہ پریس کانفرنس کرنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ جو گریڈ 16 سے 22 کے افسران ہیں ان میں بھی ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے, جبکہ آپ کا بیان تھا کہ صرف 1 سے 16 تک کی جا رہی ہے گریڈ تک, اور باقی سینئر آفیسرز پہ ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ نہیں ہو رہی ہے, اور اس پروسیس میں بائسنس ہے, جانبداری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر ہم بیوروکریسی سے پنگا لے سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریٹس, ایک اسلام آباد کے تھنک ٹینک کی سٹڈی ہے کہ 8 ٹریلین 8,000 ارب روپے کے ہمیں بیوروکریٹس پڑھتے ہیں, جن کے 72 کے قریب پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, اور یہ بابو انہیں سیاستدان کہتے ہیں, اور یہ اتنے طاقتور ہیں بنگالی صاحب, کیسر بنگالی صاحب, کے دیر انٹچبلز, ان سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا, ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, ان کی نوکری پکی ہے, نوکری ختم نہیں ہو سکتی ہے, سسپینڈ بھی ہوئے تو تنخواہ آتی رہیں گی. آپ کی نظر میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ از اٹ پاسبل ہمارے سیاستدانوں میں اتنی قابلیت ہے, اتنی لائق ہیں, اتنے اہل ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ وہ بیوروکریسی کو سیدھا کر سکیں؟ کیسر بنگالی صاحب. اس طرح کسی ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے پچھلے 10-12 سال میں 3 حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے, فیڈرل, سندھ اینڈ بلوچستان. بہت اچھے, بہت کمپیٹنٹ, بہت ایماندار بیوروکریٹ سے میرا واسطہ پڑا ہے. بات سسٹم کی ہے, سسٹم میں بیوروکریسی بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, فوج بھی ہے. یہ ایک ادارے کو ٹارگٹ ہم نہیں کر سکتے کہ جی یہ بیوروکریسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, اور بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر ان کے بھی انٹرسٹ ہے. تو یہ پورا سسٹم جو ہے وہ تھوڑا شیک اپ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا کیسر صاحب؟ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کس طرح ہم نیپوٹزم کا خاتمہ کریں, کس طرح ہم بائسنس کا, جانبداری کا خاتمہ کریں؟ یہ تو بڑی پرانی بیماریاں ہیں سر ہمارے یہاں. یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, جہاں جہاں بھی تبدیلی آئی ہے وہاں پبلک پریشر سے آیا ہے. آپ کا جو چینلز ہیں یہ اس بات کو جو عوام تک پہنچا رہا ہے, اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ حل ہے. پاکستان وسائل کے حوالے سے امیر ملک ہے, ہم اس ملک کی معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں, لیکن جو غیر ترقیاتی اخراجات ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. جو ادارے ہم نے بنائے ہیں, منسٹریز بنائی ہے, ڈویژنز بنائی ہیں, اور ڈیفنس میں بھی کمی کی ضرورت ہے. ڈیفنس ایک بہت بڑا حصہ ہے, بیوروکریسی سے زیادہ بڑا بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس کا ہے. ڈیفنس میں اگر ہم 5% بھی کٹ کریں تو 100 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے. تو یہ ہر جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ریاست کے, جی سر, سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. جی سر. اور یہ ممکن ہے, ٹیکنیکلی ممکن ہے. پولیٹیکل طور پہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ اور بات ہے, اس سے ملک کی معیشت بیٹھتی چلی جائے گی.